یہ عام ہے آج کل ایک حضرت مسیح علیہ السلام کی جو کردار کشی کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جگہ جگہ اور عدالتوں میں بھی یہ بات چلائی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں ہوتی ہم سے. خدا کے ایک پاک نبی کی حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت سخت الفاظ میں توہین کی ہے، اور یہی اعتراض ہے جو انگلستان میں انہوں نے بہت پھیلایا انگریزی میں ترجمہ کر کے، اور جب اس کا جواب لکھوا کر ہم نے اس کے مقابل پر اسکولوں کالجوں میں شائع کروایا تو ایک دم ان کا اشتہار مر گیا، بالکل غائب ہو گیا وہاں سے. اس لیے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں بیچاروں کو، الفاظ بہت سخت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ایک دفعہ تو دل دہل جاتا ہے آدمی کا یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب اس کا پس منظر بتایا جائے، جب حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں وہ حکمت عملی بتائی جائے کہ جس حکمت عملی سے آپ نے جوابی حملہ کیا ہے، تو روح وجد میں آ جاتی ہے. آپ ایک جہاد میں مصروف تھے، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے دفاع کا جہاد تھا جو ہندوستان میں اس وقت آپ نے لڑا ہے جب کہ انگریزی حکومت کا غلبہ اور دبدبہ اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا، اور ان کے سائے تلے فوج در فوج پادری انگلستان سے بھی، یورپ کے دوسرے ملکوں سے بھی اور امریکہ سے بھی وہاں پہنچ رہے تھے، اور اس قدر بے باک ہو گئے تھے کہ ان کے الفاظ پڑھ کے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ کس طرح ہمارے پاک مقدس آقا پر انہوں نے زبانیں کھولی ہیں اور بے دھڑک کرتے رہے ہیں. سارے ہندوستان میں انہوں نے وہ تحریریں پھیلائیں، وہ تقریریں کی، اور وہ جن کو آج غیرت آ گئی ہے بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی اور حد تک گستاخی ہوتے ہوئے دیکھ کر کسی کو غیرت نہیں آتی تھی. چند علماء تھے متقی بزرگ بیچ میں سے مستثنا تھے، ان کے حوالے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس زمانے کے سارے علماء ہی بے حس تھے، ابھی وہ پاک صاف زمانہ تھا، ابھی روشنیاں باقی تھیں کچھ، اور اس زمانے میں بعض علماء نے بالکل کوئی خوف نہیں کیا کہ انگریز حکومت کا یا کسی اور کا، بڑے زور کے ساتھ جوابی حملہ کیا ہے. وہ بھی یہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں. وہ علماء وہ ہیں جن کی عزت اور احترام سارے ہندوستان میں کی جاتی، اور اس طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے. یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جب میں عبارتیں پڑھوں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ مسیح علیہ السلام نے ایسی سختی فرمائی، لیکن جب میں اس کا پس منظر دکھاؤں گا، عیسائیوں کے حملے بتاؤں گا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جوابی حملہ کیوں ضروری تھا. اور اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ پر اور آپ کی جماعت پر ہمیشہ کے لیے الزام کاٹ کر پھینک دیا جائے کہ انگریز کے خود کاشتہ پودے تھے. انگریز کا پودا ہوتا تو اس قسم کا جوابی حملہ انگریز بند نہ کرتا کبھی، جس کی حکومت کی اشاعت اور توسیع اور استحکام کی خاطر عیسائیت کو پھیلایا گیا ہے، اور حکومت کے برتے پر اور ان کے زور پر اتنے بے باک تھے کہ آپ اس کے نمونے پڑھیں. میں تو سارے نہیں پڑھ کے سنا سکتا، چند دکھاؤں گا صرف، تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنی شدید زبان، اتنی خبیث زبان، اور جواب ہم کیسے دیں. یہ مشکل تھی. ایک طرف نبیوں کا سردار ہے، دوسری طرف ایک نبی تو ہے، ایسا نبی جس کو قرآن سچا تسلیم کرتا ہے. اب بتائیں اس کا جوابی حملہ کیسے کیا جا سکتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عظیم تدبیر اختیار کی کہ مسیح پر حملہ نہیں کیا، یعنی اس مسیح پر جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اور اس کا الگ ذکر فرما کر بہت تعریف فرمائی کہ دیکھو قرآن کتنا پاک اور پیارا وجود، کیسا معصوم نبی پیش کرتا ہے، اور فرمایا اس کی اور میری روح میں تو اتحاد ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بکواس کی گئی تھی، اس کا بدلہ اس وجود سے اتارا ہے جو حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا. جو بائبل نے مسیح کا نقشہ کھینچا ہے جو غیر حقیقی ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس ترکیب سے سچے مسیح کو اس جھوٹے مسیح سے الگ نتھار کے کھڑا کر دیا.
یہ تو میرا مسیح ہے جو قرآن کا مسیح ہے. کیسا پاک صاف ستھرا, کتنا پیارا, کتنا مقدس. میں بھی عبارتیں پڑھوں گا, آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو الگ کر کے کہا ایک یہ تمہارا مسیح ہے جس پر تم دندناتے پھرتے ہو, جس کو تم نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے, اور خدا کے بیٹے کا وجود ہی کوئی نہیں. اس لیے جو فرضی تصویر تمہاری ہے, میں اس کو تمہاری زبان میں گالیاں دوں گا جو تم نے دی ہوئی ہیں, وہ بھی اپنی طرف سے نہیں دوں گا. اور ہر بات بتاؤں گا کہ تمہاری اپنی کتاب میں اس وجود کو گالیاں دی گئی ہیں جس کو تم نے خدا کے بیٹے کے طور پر گھڑ رکھا ہے. یہ ہے حکمت عملی جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قلم اٹھایا اور بہت زبردست جوابی حملہ کیا ہے. اب میں بتاتا ہوں, وہ جو خط آیا ہے اس میں وہ بھی ہل گئے ہیں یہ خط پڑھ کر. یہ تو خدا کے فضل سے بہت مستحکم ہے, اللہ کے فضل سے ان کے ایمان پہ تو زلزلہ نہیں آیا, لیکن دل میں ایک تعجب پیدا ہوا ہے کہ اتنی سخت زبان. ساتھ ہی یہ اس یقین کا بھی اظہار کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ضرور ہوگی. کچھ ایسے اوامر ہوں گے جو اس وقت میرے علم میں نہیں, لیکن جب آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ دل پوری طرح تسلی پا جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ الفاظ ہیں, اور یہ وہی الفاظ ہیں جو مولویوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اشتہار پڑھا ہو یا دوبارہ مسلم وسلم کی کتاب پڑھی ہو تو سامنے آئے ہوں. لکھتے ہیں, اس میں شک نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 حاشیہ صفحہ میں تحریر فرمایا ہے, آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. یعنی یہ اس مسیح کو متعلق کہہ رہے ہیں جو عیسائیوں کا فرضی مسیح ہے, یعنی خدا کا بیٹا. 3 دادیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں, جوابی حملے میں سنیں اور واقعتاً بہت سخت نظر آئیں گے. پھر اگلی بات جب سنیں گے پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا, مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگا. تم لوگوں نے جو خدا کا مزاج سوچا ہوا ہے, تمہارے نزدیک یہ بھی ایک شرط ہوگی خدا کے لیے کہ اس کے آباء و اجداد میں اس قسم کے لوگ ہوں. آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مشابہت درمیان ہے, کہ تم وہ جو بتاتے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک ناپاک عورتیں آپ کے ساتھ ملتی جلتی اور خوب ان سے میل جول تھا, تو کہتے ہیں پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ جدی مشابہت ہے. مراد یہ ہے تم تو اس بات کے قائل ہو کہ آدم سے ایک ادنا سی خطا ہوئی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے خون میں نسل بعد نسل جاری ہو گئی. تو تمہارے عقیدے کی روح سے یہ کہنا چاہیے کھل کر کہ جس کی جدی رشتوں میں 3 زناکار عورتیں ہماری کتاب مقدس سے ثابت شدہ ہوں, ان کا خون میں دوڑنا اور اس کے نتیجے میں یہ گل کھلانا ایک طبی بات ہے. یہ استدلال ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا ان کے اپنے عقیدے کے خلاف, اور جن کو پتہ نہیں ان باتوں کو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا حملہ کیسے کر دیا ایک نبی اللہ پہ. ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو کوئی موقع تو نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر ناپاک ہاتھ لگائے اور زناکاری کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر ہے. پھر سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ لعنتی قربانی کی پناہ میں جانا ایک بدماشی کا طریق ہے. تم جو مسیح کی پناہ میں جا رہے ہو خود مانتے ہو کہ وہ لعنتی قربانی ہے, ایسی قربانی جس کے نتیجے میں لعنت ملی, تو لعنتی قربانی کی پناہ میں جا رہے ہو. کتنا زبردست جواب ہے اس بنیادی صلیبی عقیدے کے خلاف, کہ کہتے ہو تمہیں مسیح کی پناہ میں نجات ملے گی. کس چیز سے لعنتی قربانی کی سائے میں جاؤ گے تو لعنت سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ یہ تو بدماشی کا طریق ہے کہ انسان لعنتی قربانی میں پناہ ڈھونڈے. اور معلوم ہوتا ہے کہ پولوس کے دل کو بھی یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ لعنتی قربانی تو ہم کہہ بیٹھے ہیں, لیکن اس کا کیا جواب دیں گے.
یہ دھڑکا لگا ہوا تھا، شروع ہو گیا تھا کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یسوع کی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے اور یسوع دوبارہ مصلوب نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو پہلے گناہ گزر گئے تھے یا انسان کے پہلے جو گناہ ہیں جو کر بیٹھا ہو ایمان لانے سے پہلے یسوع پر، وہ تو جھڑ جائیں گے، لیکن قربانی ہے لانتی چکے، اس لیے بعد میں نہیں وہ تمہیں بچائے گا۔ یہ ایک عذر نکالا ہے انہوں نے، لیکن اس فعل سے اس قول سے وہ بڑی مشکل میں پھنس گیا، کیونکہ اگر یہی صحیح ہے کہ یسوع کی لعنتی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے تو مثلا داؤد نبی نعوذ باللہ ہمیشہ جہنم کے لائق ٹھہرے گا، کیونکہ اس نے اوریا کی جورو سے بقول عیسائیوں کے، یہ عیسائیوں کا قول ہے، اب مسیح موعود کا اپنا نہیں ہے، ایک بھی بات اس میں سے اپنی نہیں بنائی ہوئی، تمام تر بائبل کے حوالے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے قول کو ان کے منہ پر مارا ہے اس جھوٹی باتوں کے جواب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے حملے کرتے تھے اور دل آزاریاں کرتے تھے، اس کے جواب میں ایک سچا آدمی جھوٹ تو نہیں گھڑ سکتا۔ آپ نے ان کے قول ان کے منہ پر مارا کہ یہ تو سچ ہے کہ نہیں، تم یہ کہتے رہے ہو کہ نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اس نے اوریا کی جورو سے بقول عیسائیوں کے زنا کر کے پھر اس عورت کو بغیر خدا کی اجازت کے تمام عمر اپنے گھر میں رکھا، اور وہی مریم کے سلسلہ امہات میں یسوع کی مقدس نانی ہے۔ فرماتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے اپنی بائبل سے ثابت ہے کہ اوریا کی بیوی سے نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو اس کو قطعاً جھوٹ اور ایک لعنتی الزام سمجھتے ہیں، جیسے آج کل مولوی ہم پر لگاتے ہیں، اس زمانے کے مولوی اس زمانے کے مقدس لوگوں پہ لگاتے ہوں گے، تو وہ مگر اس کا ریکارڈ ہے بائبل میں۔ حضرت داؤد پر جو الزام لگتے تھے ان میں سے ایک یہ تھا جس کو ان کی بائبل نے الزام کے طور پر نہیں حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، اب میں عبارت چھوڑتا ہوں، خلاصہ بتاتا ہوں اس کا پس منظر۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ اپنے محل کے برآمدے میں کھڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے، تو اس محل کے نیچے تالاب تھا جہاں ایک بہت ہی غیر معمولی حسن کی مالک عورت جو غیر معمولی طور پر جذب رکھتی تھی وہ نہا رہی تھی۔ آپ نے دیکھا اور وہیں فریفتہ ہو گئے۔ چنانچہ پھر جس طرح کی چال بازیاں اختیار کی ہیں اسے اپنانے کے لیے، وہ اتنا خوفناک منظر ہے کہ ایک نبی اللہ تو کیا، ایک عام آدمی کو متعلق یہ باتیں کہی جائیں تو سوسائٹی اس سے منہ پھیر لے گی، اس کے مقابل پر اس کے خاوند کا جو کردار دکھایا گیا بہت ہی پاک صاف ستھرا۔ مسیح اس کو، وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں، وہ بھیجنا چاہتے ہیں اس کو وہاں سے گھر اپنے، مسیح نہیں حضرت داؤد، اور دیکھا تو وہیں بیٹھا ہوا تھا باہر لشکر میں زمین پر پڑا ہوا تھا، وہ بہت بڑا سپہ سالار تھا۔ حضرت داؤد نے کہا یہ تجھ گھر جاتا نہیں، کیونکہ وہ اس کو گھر بھیج کر مقصد پورا کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم گھر کیوں نہیں گئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں جبکہ میرے سپاہی اور میرے ساتھی زمین پر دراز ہیں سارے، اور تکلیف کی حالت میں یہاں خدا کی خاطر لڑائیاں کرنے کے لیے یہاں پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہیں، تو میں جو ان کا سپہ سالار ہوں مجھے زیب دیتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر گھر کا آرام پاؤں۔ یہ اس کا کردار ہے۔ اور حضرت داؤد کو نعوذ باللہ بائبل کے بیان کے بعد اسے پتہ چلتا ہے، پھر بھی کوئی خیال نہیں آیا میں نبی اللہ ہوں، یہ ایک عام انسان، اس کی بیوی پر میری نظر ہے اور یہ اس کو میں چلاکی سے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے والا ہوں، مگر یہ اس کی شرافت دیکھو کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو زمین پر بیٹھا لیٹا دیکھ کر یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں اپنے گھر کا آرام پاؤں۔ اور پھر آخر ایک جھوٹی تدبیر سے اس کو بھجوایا اور ایک خط لکھ کر ہدایت کی اس علاقے کے بڑے سپہ سالار کو یا جو بھی اس کی افسرانہ حیثیت تھی کہ تم یہ دیکھو، اس بات کی کو یقینی بناؤ
کہ اوریا کو جب گھمسان کی لڑائی پڑے تو میدان میں سب سے آگے رکھنا تاکہ وہاں یہ قتل ہو اور پھر میں اس کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر ڈال لوں. اور اس طرح حضرت داؤد نے اسے قتل کروایا. یہ مولویوں کا یہ حال ہے کہ یہ باتیں ان کی تفسیروں میں بھی لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح انبیاء کے متعلق بعض ایسے بھیانک الزام جو بائبل نے انبیاء کے متعلق خود لگائے تھے، وہ پرانے زمانے کے بیچارے بعض سادہ لوگوں نے قبول کر لیے اور سوچا نہیں کہ نبی کی ذات کے خلاف ہے. ان الزامات کو جو اتنے بھیانک ہیں ان کو تو قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی کی شان کے خلاف نہیں. اور وہ روایتیں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور ایک بڑھیا جو گھر میں رہتی تھی اس نے سوچا کہ میں خدمت کروں اور دباؤں، اور لحاف کے نیچے اس کو یہ نہیں پتہ لگا کہ ٹانگیں نہیں دبا رہی بلکہ اتنی بوڑھی تھی بیچاری کہ چربائی کی پٹی کو ہی دباتی رہی. اور کہتے ہیں بڑا ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ نبی بنا پھرتا. کہتے ہیں دیکھو عورت دباتی تھی اور دبا کر رہی تھی، پٹی دبا رہی تھی. اس پر کوئی خیال نہیں آتا کہ اس پر فضا ہو. ایک سادہ ایک پاک وجود سویا لیٹا ہوا ہے، ایک بڑھیا اپنے اخلاص میں اس کی ٹانگ سمجھ کے پٹی دبا رہی ہے اور کہتے ہیں دیکھ لو جی. اور وہاں داؤد کے متعلق یہ باتیں مانتے ہیں، لوط کے متعلق ایسی سی گندی باتیں مانتے ہیں کہ آدمی حرام رہ جاتا ہے. اتنے بے حس ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی تفسیروں میں نہایت ناپاک الزام لگایا گیا ہے. کہا گیا ہے جس طرح حضرت داؤد کے متعلق آتا ہے نا کہ عورت کو دیکھا اور نعوذ باللہ عاشق ہو گئے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیگم کو کسی حالت میں دیکھ لیا تھا. ان سب الزامات کو جماعت احمدیہ یوں کاٹتی ہے تلوار سے، برہان کی تلوار سے، کہ کچھ بھی نہیں باقی چھوڑتی. ان انبیاء کی حفاظت پر بھی مستعد ہے جو پہلے گزر گئے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے لیے تو جماعت احمدیہ اس طرح بے قرار ہو کر جوابی حملے کرتی ہے کہ اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی. جس کی یہ جماعت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جب وہ سنتا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کے گند، تو ان کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا. کٹ جاتا تھا. کیا کرتے؟ ادھر بھی نبی تھا ایک جس کی قوم یہ ظلم کر رہی تھی، تو اس کا پھر انہوں نے یہ جری اللہ فی الانبیاء، یہ خدا کا پہلوان تھا جس نے یہ ترکیب نکالی کہ ان کی کتابوں کے حوالوں سے بین ہی وہی بات کہی جو ان کی کتابیں کہتی تھیں. اور ایک زائد بات یہ کی کہ مسیح کو دو وجودوں میں منقسم کر کے دکھایا. ایک وہ مسیح جو عیسائیوں کا مسیح، ان کے تصور کی پیداوار، خدا کا فرضی بیٹا، اور ایک وہ مسیح جس سے قرآن پیش کرتا ہے جن باتوں میں حملہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو قرآن نے قبول کی ہوں. لطف کی بات یہ ہے دو نکھرے ہوئے الگ الگ وجود دکھائی دینے لگتے ہیں. ایک وہ جس کے متعلق یہ زبان استعمال کی ہے بہت سخت، لیکن وہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، وہ بائبل کی کہانی ہے، بائبل کا فرض ہے. دوسری طرف حقیقت مسیح پیش فرمائی ہے قرآن سے. پھر آپ دیکھیں کتنا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں. تو اب میں بتاتا ہوں کہ ان سوالات کے جواب میں پہلے بھی بہت کچھ ہماری طرف سے کہا جا چکا ہے. یہ میں نے چیک کیا ہے، حوالہ اسی طرح ہے. اب میں بتاتا ہوں عیسائی اس زمانے میں کیا کیا کرتے تھے جن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا غیرت کا خون کھولتا تھا، مگر وہی بے بسی اور بے اختیاری کا عالم کہ ایک طرف نبیوں کا سردار ہمارا سب سے محبوب آقا اور دوسری طرف بھی ایک نبی اللہ ہے. اب کیا کریں؟ مگر یہ پڑھتے تھے تو اندازہ لگائیں کیا حال ہوتا ہوگا. کہتے ہیں اہل اسلام کا رسول آگے وہ ایک حوالہ دیا جس کی میں نے یہاں بات کی تھی، لونڈی کے متعلق اور وہ بیویوں کو جو تفاسیر میں جگہ پا گئی ہیں باتیں، ان کا ذکر نہایت گندے لفظوں میں کیا ہے.
پھر کہتے ہیں کہ محمد یقیناً جب کسی طور سے اپنی رسالت کو ثابت نہ کر سکا تو اس باطل خبر کو مشہور کیا، کیا ایسے افتراء ایمانداری کے لائق ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم بھی محمد کو وہی دولت مند مذکور کہہ سکتے ہیں۔ دولت مند مذکور پتہ کیا مراد ہے؟ جو ابراہیم کے نسل سے تھا، بہت شان و شوکت کی زندگی کے بعد مر کر دوزخی ہوا، یہ لوقا میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا ذکر کر کے خبیث یہ کہتے تھے اور کھلم کھلا اعلان کر رہے تھے ہندوستان میں کہ زیادہ سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دافع البہتان مصنفہ پادری رینکلن، مطبوعہ مشن پریس الہ آباد 1845، یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ محمدیوں کا بھی دستور ہے کہ اکثر اپنے مذہب کے ثبوت میں بے ایمانی سے کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو خیر معمولی باتیں، آگے سنیے ذرا۔ پھر صحابہ کبار کو نام لے لے کر اور بالعموم یہ ان لقبوں سے اس کتاب میں یاد کیا گیا ہے: قاتل، ظالم، زناکار، دغاباز، چور، بدکاروں کی جماعت جسے دل کی پاکیزگی سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ یہ کتابیں شائع ہو رہی تھیں، اس وقت مسلمان عوام کی اور علماء کی غیرت کہاں تھی؟ اب جو بھڑکاتے پھرتے ہیں اس بات پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے احمدی اور ناپاک دل والا محمد کی تعریف کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غیرتیں کہاں مر گئی تھیں اس وقت جب یہ خبیث باتیں سنتے تھے تم؟ کب فساد ہوئے ہیں عیسائیوں کے خلاف اس زمانے میں؟ کب تم اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت اور ہم پر الزام لگاتے ہو کہ جہاد کے منکر؟ جہاد کون کر رہا تھا؟ محمد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کر رہے تھے اور تم بیٹھے تماشے دیکھ رہے تھے، کوئی غیرت نہیں تھی تم پہ۔ پھر کہتے ہیں اس نے ضرور انجیل پڑھ کر، ضرور اس لیے ضرور پڑھا، یعنی پڑھا کا مطلب ہے یہ ضروری ہو گیا کہ انجیل مقدس کو منسوخ کرے، کیونکہ اس میں فاعل ایسے کام کا دوزخی ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خباثت کی ہے کہ یہ آپ کا کام تھا، ایک بکواس کر کے کہتا ہے منسوخ تو کرنی تھی انجیل، کیونکہ انجیل میں اس ایسے کام کی سزا یہ لکھی ہوئی ہے۔ اور انجیل کا جو حال ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو، ان کی کتاب مقدس کا وہاں کیا کیا انبیاء کے متعلق گند اچھالے گئے ہیں۔ کچھ تعجب نہیں کہ اس رسول نے انجیل مقدس کو منسوخ کیا ہو، کیونکہ تمام بندہ دنیا جو کہ شہوت پرست ہیں ایسا ہی کرتے ہیں۔ استغفار، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو میں سناؤں تو باقی تو مولویوں کا مجھے پتہ نہیں، احمدیوں کا تو دل خون ہو کے اچھلے گا دلوں سے، فوارے چھوٹیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری عبارتیں پڑھیں تو کہ راتوں کی نیند حرام ہو جائے۔ وہ درود بھیجتے اپنے دل کو ٹھنڈ ڈالنے کی کوشش کریں کہ کچھ کر نہیں سکتے، بے اختیاری کا عالم ہے۔ مسیح الدجال لکھ کر مصنفہ رام چندر عیسائی نے 1873 میں ایک کتاب شائع کی، مسیح الدجال، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کو کہا ہے اس خبیث نے بلال بائبل کے محاورے کے مطابق ایک بد اور خبیث اور شریر روح ہے۔ کہتا ہے ہمارے پاک مسیح سے اس بلال کو کیا نسبت ہے؟ یہ تھی وہ زبان جو اس زمانے میں پادری استعمال کر رہے تھے، اور وہاں غیرت نہیں آئی۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں نہیں کوئی دل پہ خون ہوا، اور جب جوابی حملہ مسیح پر کیا گیا ہے اور ان کے الفاظ میں کیا گیا ہے تو ایسی غیرت آتی ہے کہ معاف کرنے میں نہیں آتے، عدالتوں میں جاتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو قتل کرو، ان کے ماننے والوں کو بھی ہلاک کر دو جنہوں نے ہمارے پاک مسیح کے متعلق ایسی باتیں کی۔ پاک محمد کہاں گئے؟ کیوں رشتے نہیں پہلے کاٹ لیے؟ پہلے مسیح کو نہیں بن جاتے؟ بے غیرت ہو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کوئی حیا ہی نہیں ہے۔ اور سب آرام سے، کیونکہ بادشاہ تھے نا، مالک تھے، بادشاہ کے سامنے کون بولے؟ وہ بولا جس کو تم عیسائیوں کا خود ساختہ پودا کہتے ہو، خود کاشتہ پودا کہتے ہو۔
یہ حال ہے جو لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کچھا چٹا اہل پاکستان کو کہ کن کے ساتھ ہیں اور کن کے دشمن ہوئے ہیں. تو وہ بڑے بڑے خبیث حملے ہیں. کہتے ہیں نفسانی شہوت تو ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک محمد میں بیشتر تھی. وہ ان جذبات سے ہمیشہ مغلوب رہا. متبنہ بیٹے کی جورو سے نکاح کرنے کے لیے شرع کا موقع اور موجب، اور آگے پھر وہی روایت جو بکواس ہے وہ بیان کی ہوئی ہے. آگے اندرونہ بائبل ڈپٹی عبداللہ آتھم، اس کی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس مناظرے میں حضرت مسیح علیہ السلام کس طرح ضبط کے ساتھ اپنی زبان کو روکتے تھے، کیونکہ ایسے بدبخت انسان سے مقابلہ تھا. اس کو پھر یہی کہا کہ میری دعا ہی ہے جو تم سے بدلہ لے کہ تم بڑے بدبخت اور بدنصیب انسان ہو. اگر تم اس بکواس سے باز نہیں آؤ گے تو خدا کی چھری تم پر چلے گی، اور 15 دن کے اندر اندر تم حاویہ میں گرائے جاؤ گے. 15 مہینے کے اندر. یہ جب مناظرہ ہوا اس سے اور آپ نے یہ پیشگوئی فرمائی تو وہ چھپتا پھرتا تھا، شہر سے شہر تبدیل کرتا پھرتا تھا، اور زبان باہر نکالتا تھا کہ خبردار ہے جو اس زبان کتیا زبان سے کچھ لفظ محمد رسول اللہ کی شان کے خلاف نکلے. اور آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر توبہ نہ کی اور بدزبانی سے باز نہ آئے تو پھر تمہیں خدا کا عذاب 15 دن کے اندر ضرور پکڑے گا اور تم ذلت میں گرائے جاؤ گے. حاویہ موت کو بھی کہتے ہیں اور ذلت کے گڑھے کو بھی کہتے ہیں. 15 مہینے اس طرح اس نے گزارے ہیں کہ راتوں کی نیند حرام، راتوں کو اٹھ کر کہتا تھا مجھے سانپ بچھو نظر آ رہے ہیں، مجھ پر حملے ہو رہے ہیں. اس عذاب میں کٹ گئے اور وہ بچ گیا کیونکہ اس نے پھر اس عرصے میں کوئی بکواس نہیں کی. اور جب وہ وقت گزر گیا تو سارے عیسائی بول اٹھے کہ دیکھو جی ہار گیا، جھوٹی پیشگوئی کی. اور تمام اس زمانے کے نہیں تو بڑے بڑے علماء ضرور عیسائیوں کے ہم نوا ہو گئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف پھر ایسی بدزبانیاں کی ہیں. وہ لڑ رہے ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی خاطر. یہ لشکر اسلام ہے جو پیچھ سے چھرے گھونپ رہا تھا اور شادیانے بچا رہا تھا عیسائیوں کی فتح کے. کوئی حال تو اپنا دیکھیں، کبھی آئینہ تو دیکھیں کہ تم ہو کون. یہ مقابلہ تھا سارا جہاں ہم سختی کی ہے. مسیح علیہ السلام نے ان باتوں میں سختی کی ہے. اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر اگر یہ بات ہے تو اب سن لو، یا تو تم کھلے عام اعلان کرو کہ جھوٹ ہے جو میں نے کہا ہے، تم پر کوئی خوف طاری نہیں ہوا، تم نے 15 مہینے عذاب میں نہیں گزارے، اور تم نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گستاخی نہیں کی اس عرصے میں. اگر یہ جھوٹ ہے تو قسم کھا جاؤ کہ یہ جھوٹ ہے، اور پھر ناممکن ہے کہ تم 1 سال کے اندر اندر اس عذاب میں نہ پکڑے جاؤ. جو مرضی پھر کر لو، پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. پھر بھی اس نے قسم نہ کھائی، قسم نہ کھائی، جواب نہ دیا، کہا قسم کھانا حرام ہے ہمارے ہاں. اور جب اس عرصے کو اس میں کچھ مدت گزر گئی اور لوگوں اپنی بدزبانی سے باز نہیں آئے اور عیسائیوں نے بھی بغلیں بجانی بند نہ کی، تو تب اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد 1 سال کے اندر اب یہ شخص ضرور ختم ہو جائے گا، اور اب کوئی بات اس تقدیر کو ٹال نہیں سکتی. بیان ہی اسی طرح ہوا. بس میں نے کہا ضمن آپ کو وہ انجام آتم بھی بتاتا چلا جاؤں کہ کیا انجام ہوا تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا. اب میں واپس آتا ہوں. اس نے جو گند اچھالے ہیں، کہتا ہے یہ ان کے پوپ کے بھی بڑا خلاف تھا، کیونکہ یہ کیتھولسزم سے تعلق نہیں رکھتا تھا. یہ پادری، یہ غالباً چرچ آف انگلینڈ کا ہو گیا، مجھے پورا اس وقت یاد نہیں ہے.
مگر پوپ کے بھی بڑا خلاف تھا. کہتا ہے دراصل وہی پرانا خونی اژدہا شیطان ہے، تاہم جب وہ منہ پھاڑتا ہے تو اس کے 2 جباڑے، یہ ان کی زبان تھی، جبڑوں کو 2 جباڑے پوپ اور نبی عرب کی تواریخ اپنے اندر مجسم دکھاتے ہیں. شیطان کے 2 جباڑے. ان جباڑوں کو توڑنے والا تم میں سے کوئی نہیں پیدا ہوا تھا؟ کس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے؟ کون مقابلے کے لیے آگے بڑھا تھا؟ کس نے چیلنج کیا اور اس پر زندگی حرام کر دی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھی یا تمہارا کوئی مولوی تھا؟ وہ مولوی تو سارے اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ مرزا صاحب کو شکست ہو اور ہمیں خوشی ہو کہ اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں ایک اسلام کا مجاہد مارا گیا. یہ لڑائی تھی ساری، اور یہ باتیں کر رہا تھا. آگے سنیے. اور شرح مکاشفات میں دکھلایا گیا ہے کہ دین پوپی اور محمدی ایک ہی اژدہا شیطان کے 2 جباڑے ہیں. پھر دوبارہ اس نے یہ بکواس کی ہے. کتاب مکاشفات میں جو ٹڈی کا ذکر ہے جو سبزے کو کھا جائے گی، اور ان ٹڈیوں کے بادشاہ کا نام ہلاکو یعنی ہلاکت کرنے والا لکھا ہے، وہاں ہلاکو سے مراد نعوذ باللہ من ذالک نبی عرب اور ٹڈی اس کا لشکر بتایا گیا ہے. یہ کہہ کر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک کا الزام بھی لگاتا ہے بخبیث. اور ایک اور جھوٹا نبی بھی ہے بلا تعریف بلفظ وہ کہ اس سے اشارہ بطرف بدعت محمدی کے ہے، یعنی یہ جو پیشگوئی تھی، کہتا ہے کہ جھوٹا نبی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک تھے. پادری ولیم ریواڑی میں وہ اپنے مشن چلا رہا تھا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس زمانے میں جب انگریز کا ایسا بدبخت روپ تھا اس وقت کہ مجال نہیں تھی کسی مسلمان کی اسے اٹھا کر دیکھے. جب مسیح علیہ السلام اس وقت جہاد میں نکلے ہیں اور منہ توڑے ہیں پھر ان پادریوں کے، وہ کیا پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ ڈاکوؤں کا سرغنہ نعوذ باللہ من ذالک، لٹیرا، ڈاکو، خفیہ بندش سے مراد ہے کہ ساتھ زبان ان کی ایسی ویسی تھی، خفیہ بندش سے قتل کرانے والا، دغا بازی کی چال چلنے والا. یہ تمام الفاظ اس نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی ہے. پھر وہی حضرت زینب کا قصہ، اس کی خوبصورتی پر جو نظر پڑی تو پھر یہ ہو گیا. پھر اس نے آگے نہایت ہی ذلیل قسم کے نقشے بنائے ہیں. پھر تان اور تستان کے طور پر کہتا ہے محمد کے لیے ہر کام کے لیے، چھوٹا ہو بڑا ہو گندا ہو اچھا ہو، ہر وقت آسمان سے اس کی تائید کے لیے ایک آیت تو ضروری تھی. جو دل چاہتا تھا وہ آیتیں بنا لیا کرتا تھا. یہ زبان ویسی ہے، آپ کو میں یاد کرا دوں، جیسی محمدی بیگم کے متعلق یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو دل چاہا تو آیت بنا لی. یہ ہمیں اتنی تکلیف اس پر نہیں ہوتی، خدا گواہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ بکواس سنتے ہیں تو ان کے چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں. ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ دل خون ہوتا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام کے وہ الفاظ جو لگتا تھا کہ بہت سخت ہو گئے ہیں، لگتا کچھ بھی نہیں. پابند تھے، مجبور تھے، مقید تھے ان باتوں میں جو بائبل نے کہی تھی، اس سے باہر ایک قدم باہر نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ وہ حقیقتیں تھیں جو انہوں نے خود تسلیم کی ہوئی ہیں. اور ایک پاک نبی کے طور پر خواہ کیسا ہی ظالمانہ حملہ آپ پر ہوا ہو، ایک قدم سچائی سے باہر جا کر جواب نہیں دے سکتے تھے. اور جب دیا اور ان بریکٹوں کے اندر دیا جو بائبل کے اندر موجود تھیں، تو غیرت کس نے دکھائی؟ عیسائیوں نے نہیں، مولویوں نے. مسیح سے بڑا پیار ہے. دنیا مر جائے مسیح نہ مرے. بتیروں کو چھپ کے قتل کرایا، ڈکیتیاں شروع کی، فلاں کام کیا، فلاں کیا.
ایسی بکواس لکھی ہوئی ہے. پھر یہ ٹھاکردار صاحب آ گئے ہیں میدان میں. یہ ہندوؤں سے عیسائی بن کے بادشاہ کا بھائی بنا ہوا تھا. لدھیانہ میں 1899 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بنیاد رکھی ہے احمدیت کی، اس وقت اس نے ایک ریویو براہین احمدیہ شائع کیا ہے. مکر و فریب، ہیلا سازی، فلاں یہ فلاں وہ، یہ ساری باتیں بکواس کر کے، وہ تو محض جاہل تھے نعوذ باللہ من ذالک. خوب دھوکہ کھایا، خوب دھوکہ دیا. یہ الفاظ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کرتا ہے. سوانح عمری محمد، مصنفہ اورنگ واشنگٹن، ترجمہ لالا رلیا رام گھولاٹی، مطبع اڑور ہے، نام بھی عجیب و غریب سے کچھ ہندوستان میں. اڑور بنس لاہور. اڑور بنس کون سے لاہور میں؟ کوئی اور ہی شہر ہندوستان کے شہر ہو. اڑور بن لاہور. ترجمہ لکھا جو یہ ہوا کتاب ہے وہ تو اتنا ہی ہے. لالا رلیا رام گھولاٹی، مطبع اڑور بنس لاہور. محمد موسائی عورتوں کے حسن و جمال پر فریفتہ اور دل دادہ تھا. موسائی عورتیں یعنی یہودی مراد ہے. بہت ہی گند ہے. میں تو اب اس سے بیزار ہو چکا ہوں، برداشت نہیں ہو رہا مزید، اس لیے اس کو دفع کریں اس بدبختیوں کو. میں ڈاکٹر بشیر صاحب کو اور دوسرے ایم ڈیوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ پس منظر ہے جسے وہ پیش نظر رکھیں. اور اسی پس منظر میں ہم نے کچھ جواب دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم فنون حرب کے کارنامے کو دیکھیں اور اشش کریں. ایک طرف ایسے وجود کے متعلق ناپاک اور غلیظ خبیث حملے کیے جا رہے ہیں جس پر جان و دل فدا تھے، اور دوسری طرف حملہ کرنے والوں کا آقا وہ ہے جس کی سچائی کی گواہی یہی محبوب آقا دے رہا ہے. اگر نہ دیتا تو کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہ ہوتی. کیا کرتے؟ کیسا عمدہ جوابی طریق اختیار کیا ہے کہ دل اشش کر اٹھتے. حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. سبحان اللہ، کیا ترکیب تھی. مسیح کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک قرآن کا مسیح، پاک، محبت کے لائق، انسان اسے دیکھے اور اس پر فریفتہ ہو جائے، اس کی روح کو اپنائے، دعا کرے کہ اس کا نظیر دنیا میں پیدا ہو. ایک وہ مسیح ہے. ایک وہ جو ان کے مریدوں نے بنا رکھا ہے اور بائبل نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام دوسری جگہ واضح طور پر فرما چکے ہیں کہ اوریا وغیرہ کے الزام سب بکواس اور جھوٹ ہے. تمام انبیاء پاک ہیں، کوئی بھی ناپاک نہیں تھا. پھر وہ اس طرح جوابی کارروائی کرتے ہیں کہ اچھا بھی یہ تو مسیح تھا نا سچا، یہ ہمارا مسیح ہے. تمہارا کون ہے جو تم نے گھر رکھا ہے؟ اس کی نانیاں زناکار، اس کی دادیاں فلاں، اس کا فلاں فلاں، یہ تمہارے اپنے حوالے ہیں. بتاؤ کون سی بات میں غلط کہہ رہا ہوں. اس پر بھی پھر بعض لوگ بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا. اور صرف میں نے جیسے کہ بتایا تھا، بعض دوسرے علماء بھی اس وقت ایسے تھے. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک سارا عالم اسلام اس وقت بے غیرت ہوئے بیٹھا تھا. یہ مولوی جو شر پھیلاتے ہیں، جو فساد برپا کرتے ہیں، جو جذبات سے کھیلتے ہیں، یہ سارے اس پر مرے بیٹھے تھے. کسی کو ہوش نہیں تھی، ورنہ ایسی سخت جوابی کارروائی کرتے عیسائیوں کے خلاف کہ نشان مٹا دیتے وہاں سے. مگر بالکل بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے. مجال تھی کسی کی انگریز حکومت کے خلاف آنکھ اٹھائے. لیکن چند علماء ایسے بھی تھے، شریف و نفس تھے، لیکن ان کو فنون حرب کا سلیقہ نہیں تھا. انہوں نے صرف جوابی حملہ ہی کیا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ مسیح کی جو پاک ذات ہے اسے الگ کر لیں پہلے، پھر جوابی حملہ کریں. چنانچہ یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعتاً سارے مسیح پر ہی حملے کیے گئے. اور زبان زیادہ سخت ہے، کم نہیں ہے. ان کی عزت بھی کرتے ہیں یہ لوگ.
अवाम नास को ये क्यों नहीं बताते? पाकिस्तान की अदालतों में इनके हवाले क्यों नहीं दिखाते? जजों बेचारों को कहाँ मौका है कि कोई मजहबी किताब पढ़ें? उनको मौलवी जो दिखाते हैं वही देखते हैं। तो उनको चाहिए था ये भी बताएं कि वो ज़माना था जब ये हो रहा था, उस वक्त एक जवाबी कार्रवाई की रौ शुरू हुई है, उसमें दूसरे उलमा ने भी कुछ हिस्सा लिया है, बल्कि कुछ नातजुर्बाकारी की वजह से ज़्यादा ही हमला कर बैठे हैं और पाक मसीह के वजूद को अलग नहीं किया उन्होंने। ये चाहिए था, फिर हम कहते कि हाँ तकवा शार लोग हैं। उलमाए अहले सुन्नत में सबसे ज़्यादा जिनकी तबीयत ने जोश दिखाया है और जवाबी हमले पे मुस्तैद हुए हैं, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, वो मौलवी रहमतुल्लाह साहब महाजिर मक्की हैं। बहुत इस लिहाज से बड़ा मर्तबा है इनका। इजालतुल औहाम उन्होंने किताब लिखी, उसमें लिखते हैं अक्सर मोजज़ात ईसविया रा मोजज़ात न दानन ज़ीरा के मिसल आहा साहरा हम मी साजंद। मैं अरबी फारसी के बजाय उर्दू तर्जुमा पढ़ देता हूँ आगे से। अक्सर मोजज़ात ईसविया को मोजज़ात करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसे काम तो जादूगर भी कर लेते हैं। इस वजह से यहूद आपको नबी तस्लीम नहीं करते और उनके मोजज़ात को साहिरों के मोजज़े करार देते हैं। फिर आगे फरमाते हैं, जनाब मसीह खुद इकरार फरमाते हैं कि याहिया बियाबान में क़याम पजीर थे, ना औरतों से मेल रखते थे और ना शराब पीते थे, हज़रत याहिया। लेकिन मसीह खुद शराब पीते थे। ये इन्होंने फ़र्क नहीं किया मसीह, फर्जी मसीह का और हकीकी मसीह का। ये मसीह नबीउल्लाह को नबीउल्लाह समझते हुए हमला कर रहे हैं। ना शराब पीते थे, लेकिन मसीह खुद शराब पीते थे और आपके हमरा कई औरतें चलती फिरती थीं और आप उनकी कमाई से खाते थे, और बदकार औरतें आपके पाँव को बोसे देती थीं, और मरता और मरियम आपकी दोस्त थीं। आप खुद भी शराब पीते थे और दूसरों को भी देते थे। ये है मौलवी साहब का एक जवाबी हमला। फिर फरमाते हैं कि यहूदा ने अपने बेटे की बीवी से जना किया, जिससे वो हमला हो गई और फारिज पैदा हुआ, जो कि हज़रत सुलेमान और हज़रत ईसा के आबा इजाद में से है। वो जो अब कस्बियाँ वगैरह का जिक्र आया है, वो अब सुन लें मौलवी साहब भी क्या फरमा रहे हैं। मौलवी रहमतुल्लाह साहब महाजिर मक्की, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, इसम मुसम्मा बनाए। कम से कम गैरत तो थी ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में। कहते हैं ऐसी बातों से, यानी इंजील ये क्या लफ्ज़ है, ऐसी बातों से भरी हुई है और ईसाइयों को, मैं समझता हूँ ये उनकी किताब का जिक्र है कि वो ऐसी बात, मैं भी बताता हूँ, उनका जो असल अल्फाज हैं वो फारसी से शुरू होंगे। ये जिसने इस किताब पे तबसरा किया है उसने हाथ से लिख दी है ये बात। इनके अल्फाज ये हैं, अब सुनिए, ये उर्दू में ही हैं। मौलवी आले हसन का है उस किताब पे, मौलवी आले हसन की जो तफसीर है ना, हाशिया, वो है। हाँ, वो उसका मिटा हुआ था, इसलिए मुझे पढ़ने जा रहा था। वो तुमने देखा आले हसन की? जी लिखा। मौलवी आले हसन साहिब ने इनकी किताब की एक तफसीर लिखी है, और ये अहले सुन्नत वल जमात के जय्यद आलिम हैं। इनका नाम नीचे लिखा, मैंने वो इबारत छोड़ दी थी। मौलवी आले हसन साहिब लिखते हैं, दूसरे ये कि हज़रत ईसा अपने मुखालफों को कुत्ता कहते थे। अगर हम भी उनके मुखालफों को कुत्ता कहें तो दीनी तहजीब अखलाक से बैद नहीं, बल्कि ऐन तकलीद ईसवी है। ईसा बिन मरियम के मुतल्लिक़ लिखते हैं कि आखिर दरमानदा होकर दुनिया से उन्होंने वफ़ात पाई। अब ये अल्फाज जो हैं ये बाइबल के हवाले तो नहीं हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उलमा में से जिन्होंने गैरत भी दिखाई, क्योंकि खुदा के मुकर्रर करदा सिपह सलार नहीं थे, इसलिए हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी नहीं तय कर सके। स्ट्रेटेजी में उनको पता ही नहीं था क्या होनी चाहिए। ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रोशनी अता की थी। फिर फरमाते हैं, यसू ने कहा, मेरे लिए कहीं सर रखने की जगह नहीं। देखो ये शायराना मुबालगा है और सरी दुनिया की तंगी से शिकायत करना कि अखबर तरीन है। अब वो मौलवियाना तरह इख्तियार कर ली ना उन्होंने। वो जो पहले थे मौलवी साहब इजाले हम के लिखने, मौलवी रहमतुल्लाह साहब, उनकी ज़ुबान में ज़्यादा शौकत थी और वो महदूद रखते थे अपने आप को बाइबल तक। अब इन्होंने नुक्ता निकालने की कोशिश की है
مسیح نے تو بڑے دردناک درد سے کہا تھا کہ ابن آدم کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں، شیروں کے لیے کیا ہے وہ، اور بھیڑیوں کے لیے فلاں جگہ ہے، بھٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لومڑیوں کے لیے بھٹ ہے، لومڑیوں کے لیے بھٹ ہیں، شیروں کے لیے کچھار، شیروں کے لیے کچھار ہوگا غالباً، شیروں کے لیے کچھار ہیں، لومڑیوں کے لیے بھٹ ہیں، لیکن ابن آدم کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ ایک بہت ہی دردناک اظہار ہے ایک نبی اللہ کا اپنی حالت زار کو بیان کرنے کے لیے، تو اس پر بھی انہوں نے تانزنی کر دی ہے جو تانزنی کے لائق نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں ان پادری صاحبان کا اصل دین و ایمان آ کر یہ ٹھہرا ہے کہ خدا مریم کے رحم میں جنین بن کر خون حیض کا کئی مہینے کھاتا رہا، اور علقہ سے مضغہ بنا، مضغہ سے گوشت، اور اس میں ہڈیاں بنی، اور اس کے مخرج معلوم سے نکلا اور ہگتا موتتا رہا، یہاں تک کہ جوان ہو کر اپنے بندے یحییٰ کا مرید ہوا۔ یہ ویسے اچھا انہوں نے نقطہ نکالا ہے، حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں بیعت کر کے ان کے فرقے میں داخل ہوئے تھے حضرت مسیح، کہتے ہیں یہاں تک کہ اپنے بندے یحییٰ کا مرید ہوا، اور آخر کا کار ملعون ہو کر 3 دن دوزخ میں رہا۔ پھر فرماتے ہیں جس طرح عشائیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعض بلکہ اکثر پیشگوئیاں ہیں جو صرف بطور مہمے اور خواب کے ہیں، جس پر چاہو منطبق کر لو، یا بے اعتبار ظاہری معنوں کے محض جھوٹ ہیں، یا مانند کلام یوحنا کے محض مجذوبوں کی سی بڑھیں۔ یہ اب الفاظ ان پیشگوئیوں کو متعلق کر رہے ہیں جو واقعتاً درست تھیں، تمثیلات تھیں بہت پاکیزہ، جن میں سے ایک میں نے آج پیش بھی کی تھی، آج نہیں یعنی وہ پہلے پیش کر چکا ہوں میں، پاکستان، ہاں وہ جو ہے پیشگوئی اس کا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان کی ہو یا دوسری بات اور تمثیلیں میرے ذہن میں تھی جو پہلے میں پیش کرتا رہا ہوں۔ حضرت مسیح نے بہت ہی پیارے انداز میں باتیں فرمائی ہیں، ان پر حضرت مسیح علیہ السلام نے کہیں انگلی نہیں رکھی، کہیں ان کو داغدار قرار نہیں دیا، کیونکہ ان پاک پیشگوئیوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئیاں تھیں، اور بھی بہت بڑی بڑی شاندار پیشگوئیاں تھیں، تو انہوں نے سب کو جھوٹ فریب کہہ دیا، کوئی کچھ بھی نہیں سمجھے نہیں ان کو۔ بس معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا سب بیان معاذ اللہ جھوٹ ہے، اور کرامتیں اگر بالفرض ہوئی بھی ہیں تو ایسی ہی ہوں گی جیسی مسیح دجال کی ہونے والی ہیں۔ اس میں ایک نقطہ بھی ہے، بات تو بڑی سخت کر گئے ہیں لیکن ایک نقطہ ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ علامتیں جو قرآن میں مسیح کی طرف منسوب ہوئی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں ان کا استعمال جو ہے وہ لفظاً نہیں ہے، بلکہ وہ تمثیلات کے رنگ میں جیسے مسیح باتیں کیا کرتا تھا ویسے ہی مسیح کا ذکر ہے، وہ تمثیلات میں کلام کرتا ہے۔ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جس نبی کی بات کرتا ہے اس کو اسی زبان میں اس کے حالات بتاتا ہے۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مسیح پرندوں کو زندہ کرتا تھا، ایسی باتیں مسیح کیا کرتا تھا۔ مراد ہے کہ جو زمین پر رینگنے والے جانور ہیں ان میں روح پھونکتا تھا، یعنی بد انسان، ان کو آسمانی فضاؤں میں اڑتا ہوا بنا دیتا تھا، وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، جس طرح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ اے تو اعلان کر دے کہ آ جاؤ میری طرف، میں تمہیں زندہ کروں گا، لما یحییکم، تاکہ یہ رسول تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں زندہ کرے۔ ویسا ہی کلام حضرت مسیح کی طرف قرآن نے منسوب فرمایا، اور جو اس کے ظاہری معنی کو تسلیم کرتے ہیں ان کو تنبیہ کرنے کے لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملتے جلتے معجزے آئندہ مسیح دجال کی طرف منسوب کیے ہیں، اور حقیقی مسیح کی طرف نہیں کیے۔ اس کو پڑھ کر یہ میرا ذہن اس طرح گیا تو بہت ہی ایک گہرا نقطہ اس کی عبارت سے میرے ہاتھ آ گیا۔ دیکھو قرآن کریم نے جو باتیں بیان فرمائیں یہ یقینی بات ہے کہ وہ تمثیلی کلام سمجھ کر بیان کے طور پر پیش فرمائی ہیں۔ اگر یہ حقیقی کلام ہوتا تو آئندہ زمانے میں جس مسیح نے نازل ہونا تھا اس کے ہاتھوں پر یہی موضوع دہرائے جاتے،
لیکن اس کے زمانے میں یہ موضوع جھوٹے مسیح کی طرف منتقل کر دیے ہیں جو دجال مسیح ہے، اور حقیقی مسیح کی طرف وہ اعجازی باتیں رکھی ہیں کہ صلیب کو توڑے گا اور حکم عدل بنے گا اور سور صفات لوگوں سے مقابلے کرے گا. وہاں بھی تمثیل تو ہے لیکن اور رنگ کی تمثیل ہے. تو یہ انہوں نے معلوماتوں کی بات ایسی نوٹ کی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو کرامتیں بھی ہوئیں تو جیسی مسیح دجال کی ہونے والی تھی، حدیثوں میں مسیح دجال کا تذکرہ پڑھ کے وہ کرامتیں یاد آ گئی مولوی صاحب کو جو بائبل میں مسیح کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. تیسری انجیل کے 8ویں باب کے دوسرے اور تیسرے درس سے ظاہر ہے کہ بہتیری رنڈیاں اپنے مال سے حضرت عیسیٰ کی خدمت کرتی تھیں. بس اگر از یہودی از راہ خباثت اور بدباطنی کے کہے کہ حضرت عیسیٰ خوشرو نوجوان تھے، رنڈیاں ان کے ساتھ صرف حرام کالی کے لیے رہتی تھیں، اس لیے حضرت عیسیٰ نے بیان نہ کیا اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ مجھے عورت سے رغبت نہیں ہے. کیا جواب ہوگا؟ یہ جواب کہتے ہیں کوئی جواب نہیں ہوگا، بات ختم کر دی. بریلوی مسلک کے مولوی صاحبان نے تو اوٹ پٹانگ باتیں کی بس، لیکن کی ضرور ہے کچھ نہ کچھ. ان کے بڑے امام جو ہیں بہت بلند مرتبہ کہلاتے ہیں اپنے مسلک میں. قادری مولانا مولوی شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ قادری اپنی کتاب العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں فرماتے ہیں، جلد اول سے یہ حوالہ لیا گیا ہے. جہاں میں نے حوالے نہیں کیے دیے وہ بنا لو باقاعدہ، اصل سے کہو وہ فوٹو سٹیٹ نکالیں، اور جو بھی میں حوالے دیتا ہوں وہ بعد میں ایک پروگرام بناؤ، وہ دکھانا شروع کرو تھوڑی دیر ٹھہرا کے، تاکہ لوگ دیکھیں اور نوٹ کر لیں، دیکھ لیں کہ ہاں یہ باتیں اسی طرح لکھی ہوئی تھیں. تو کہتے ہیں ہاں عیسائیوں کا خدا مخلوق کے مارے سے دم گنوا کر باپ کے پاس گیا، مخلوق کے مارے سے دم گنوا کر باپ کے پاس گیا. اس نے اکلوتے کی یہ عزت کی کہ اس کی مظلومی اور بے گناہی کی یہ داد دی کہ اسے دوزخ میں جھونک دیا، اوروں کے بدلے اسے 3 دن جہنم میں بھونا. ایسے کو جو روٹی اور گوشت کھاتا ہے اور سفر سے آ کر اپنے پاؤں دھلوا کر درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، درخت اونچا اور وہ نیچا ہے. یہ مولوی والی بات ہے. کوئی نبی ہم نے درخت کے نیچے لیٹا اونچا ہوتے نہیں دیکھا درخت سے، ظاہری طور پر یہ جہاں جو زبان میں منہ میں آ کہہ دیا. ایسے کو جس کا بیٹا اسے جلال بخشتا ہے، آریوں کے ایشور کی تو ماں اس کی جان کی حفاظت کرتی تھی. عیسائیوں کے خدا کے بیٹا اسے عزت بخشتا ہے، کیوں نہ ہو سپوت ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر اسے بے خطا جہنم میں جھونکنا کیسی محسن کشی، نا انصافی ہے. ایسے کو جو یقیناً دغا باز ہے، پچھتاتا بھی ہے، یقیناً دغا باز ہے. دیکھ لیجیے اس میں کوئی بائبل کا حوالہ نہیں. بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ مسیح نعوذ باللہ من ذالک دغا باز تھے؟ یا تو حوالہ دیتے کہ فلاں موقع پر یہ کہا ہے، پھر تو بات بنتی، لیکن بے دھڑک بولی جا رہے ہیں. ایسے کہ جو یقیناً دغا باز ہے، پچھتاتا بھی ہے، تھک جاتا ہے. ایسے کو جس کی 2 روئیں ہیں، دونوں پکی زناکار، حد بھر کی فحشہ. لو جی، حضرت مسیح کے متعلق یہ آل رضا یعنی کیا کہتے ہیں ان کو، مولانا بریلوی صاحب نہیں، معید ملت طاہرہ اعلی حضرت مولانا مولوی شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ قادری. یہ ان کے مرید بھی پاکستان میں مولوی حضرت کے خلاف بولتے پھرتے ہیں. وہ میں نے جس طرح کھول کر دکھایا ہے، نتھار کر ان کے متعلق دکھائے نا کہاں انہوں نے اس طرح کی تفریق کی ہے. یہ کہتے ہیں جس کی 2 جورویں ہیں، دونوں پکی زناکار، حد بھر کی فاحشہ. ایسے کو جس کے لیے زنا کی کمائی، فاحشہ کی خرچی کہاں مقدس پاک کمائی ہے. ایسے کو جس کے لیے زنا کی کمائی، فاحشہ کی خرچی زبان ہی عجیب و غریب ہے، کہاں مقدس پاک کمائی ہے. العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، جلد کتاب الطہارہ، باب التیمم. یہ تیمم کے باب میں باتیں، یہ تیمم ہو رہا ہے ان کا. اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری، پھیکی بیہودہ سی زبان ہے، اس کو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، مگر کچھ نہ کچھ بولے ضرور ہیں، یہ ماننا پڑے گا. یہ لکھتے ہیں جو آپ مثلا ایک ان کی تحریر کا نمونہ، یوحنا میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آج سے خالص عطر استعمال اس عورت سے آپ نے کرایا، اس نے کچھ سر پر ڈالا، کچھ پاؤں پر ملا. لوکا میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عورت نے جو شہر کی بدچلن اور فاحش عورت تھی، مسیح کا پاؤں دھویا. بہر مولوی ثناء اللہ صاحب نے
چونکہ یہ احمدیوں سے بہت ملتے جلتے تھے، حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے گھر میں بہت عرصہ رہے، ایک گھر کے ٹیچر استاد کے طور پر، اور وہ بڑا ان کے ہاں سے فائدے بھی اٹھائے. اس لیے انہوں نے وہ احتیاطیں ضرور کی ہیں جو جماعت احمدیہ کا مسلک ہے کہ وہ بات کرو جس کا قطعی ثبوت بائبل سے پیش کر سکو، مزید باتیں اس حوالے کے بغیر نہ کرو. انہوں نے یہ بہرحال اچھی بات کی ہے. ہر جگہ جواب میں لوقا، متی، مرقس سب جگہ کے حوالے دیے ہیں، مثال کا حوالہ دیا ہے. پھر آگے موجودہ سے شراب سازی کا کام لے کر اپنا جلال ظاہر کرتے تھے. چلو جی، یہ تو ہو گیا وہ ان کی تاریخ کا حصہ، مولویوں کی تاریخ کا حصہ جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور بیان نہیں کچھ کرتے. اب حضرت مسیح علیہ السلام اپنا موقف پیش فرما رہے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، میرا کیا مسلک ہے. جب ہمارا دل بہت دکھایا جاتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ناجائز حملے کیے جاتے ہیں، تو صرف متنبع کرنے کی خاطر انہی کی مسلمہ کتابوں سے الزامی جواب دیے جاتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری کوئی بات ایسی نکالیں جو حضرت عیسیٰ کے متعلق ہم نے بطور الزامی جواب کے لکھی ہو اور وہ انجیل میں موجود نہ ہو. ایک نکال کے دکھا لیں. آخر یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، جو مرضی کہہ لو مجھے، اب اس جرم میں جو گالیاں دینی ہیں مولویوں دے ڈالو. آخر یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ہم چپ رہیں. یہ بے اختیاری ہے. یہی بحث درس میں بھی اٹھی تھی تھوڑی دیر کے لیے. میں نے زیادہ سختی تو بالکل نہیں کی تھی، بہت میں روکتا تھا، لیکن کہیں کہیں نکلی جاتی تھی بات کوئی. تو اس پر بھی بعض ہمارے دوستوں کو خیال آیا کہ دیکھو یہ زمانہ کیسا ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو باہر اپنے نمونے دکھانے چاہیے. ان کو میں بتاتا ہوں کہ عشق کے منازل اور ہیں، عشق کے مقامات اور ہیں. وہ ایک انسان کی بے اختیاریاں سمجھنی چاہیے. اس کا روزمرہ کا معمول ہے ہی نہیں کہ خام کا ہر وقت گالی گلوچ کرتا پھرے. وہ اپنے مسلک سے ہٹ کر اگر کوئی بات سختی کی کر جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ اس کی مجبوریاں لاحق ہیں. یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک فکرے میں بیان فرما دیے سب. ہم سے آخر یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سن کر چپ رہیں. یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے. آپ کا یہ فرمانا کہ گویا حضرت مسیح کے حق میں میں نے گالی کا لفظ استعمال کر کے ایک گناہ بے ادبی کی ہے. مسیح علیہ السلام جنگ مقدس میں پادری تم کو عبداللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں حضرت مسیح کو ایک سچا نبی اور برگزیدہ خدا تعالیٰ کا ایک پیارا بندہ سمجھتا ہوں. وہ تو ایک الزامی جواب آپ ہی کے مشرب کے موافق تھا اور آپ ہی پر وہ الزام عائد ہوتا ہے، نہ کہ مجھ پر. فرمایا جب میں جوابی حملہ کر رہا ہوں تمہارے نزدیک مسیح پر اور گستاخی کر رہا ہوں تو میرا مسلک تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ یہ تھے. میں تو قرآن کے مسیح پر ایمان لاتا ہوں، بائبل والے مسیح پر تو لاتا ہی نہیں. تم پر فرض ہے کہ اس الزام کا جواب دو کہ تم نے مسیح کے اوپر گند بولا ہوا ہے اور اس گند کو تسلیم کر رہے ہو. یہ ہے خدا کی راہ میں جہاد، اور عجیب شان کا جہاد تھا. ایسا الٹاتے تھے ان کی بات کو کہ طبیعت اشش کر اٹھتی ہے. وہ کہتے ہیں مقابلے کہ دیکھو ہم تم میرے پاک خدا کے بیٹے پر جس کو میں خدا کے بیٹے سمجھتا ہوں سختی سے حملہ کر رہا ہے. مجھ پر نہیں ہے الزام، میں کہاں حملے کرتا ہوں، میں تو ایمان ہی اس پر لاتا ہوں جو قرآن کا مسیح ہے. ایسا پاک صاف اس پہ حملہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں تم کیوں حملے کرتے ہو اس پر جس کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہو، اور اگر میں نے کوئی بات ایسی کہی ہو جو تمہارے معتقدات کے علاوہ ہو تو دکھاؤ کہاں کہی ہے. پھر فرماتے ہیں ہم نے اپنی کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد لیا ہے اور خدا تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمارے درش مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں. اور یہ طریق ہم نے برابر 40 برس تک پادری صاحبوں کی گالیاں سن کر اختیار کیا ہے. بڑا لمبا صبر کاٹا ہے. آخر بہت حکمت کے بعد اور دعاؤں کے بعد یہ طریق ہمیں سمجھ آیا کہ اس طرح اب ہم دل کا بخار بھی نکال لیں
اور خدا کے ایک پاک بندے کی گستاخی بھی نہ ہو۔ بعض نادان مولوی جن کو اندھے اور نابینا کہنا چاہیے عیسائیوں کو معذور رکھتے ہیں کہ وہ بیچارے کچھ بھی منہ سے نہیں بولتے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیعت بھی نہیں کرتے، لیکن یاد رہے کہ حقیقت پادری صاحبان تحقیر اور توہین اور گالیاں دینے میں، اچھا یہ لفظ ایک چھوٹ گیا تھا، لیکن یاد رہے کہ در حقیقت پادری صاحبان تحقیر اور توہین اور گالیاں دینے میں اول نمبر پر ہیں۔ ہمارے پاس ایسے پادریوں کی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے جنہوں نے اپنی عبارت کو صدہا گالیوں سے بھر دیا ہے۔ جس مولوی کی خواہش ہو آ کر دیکھ لے، اور یاد رہے کہ آئندہ جو پادری صاحب گالی دینے کے طریق کو چھوڑ کر ادب سے کلام کریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے۔ اب تو وہ اپنے یسوع پر حملہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سب و شتم سے باز ہی نہیں آتے، ہم سنتے سنتے تھک گئے ہیں۔ اب یہ آخری فکرہ غور کے لائق ہے۔ اب تو وہ اپنے مسیح پر آپ حملہ کر رہے ہیں۔ جب ہمیں چھیڑتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تو ہم صرف وہ باتیں بتاتے ہیں جو خود ان کا حملہ اپنے ہی مسیح پر ہے، اپنے ہی خداوند پر، جس کو خداوند بنائے بیٹھے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں یہی حقیقت ہے، یہی کیا کرتا تھا، تو ہم پر شکوہ ہے۔ ہم پر کیا شکوہ ہے؟ پھر کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں دکھاؤں گا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کرو گے میں اس سے بھی ہاتھ کھینچ لوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں کہنے کی کہ تمہارے گندے عقیدے کیا ہیں۔ فرماتے ہیں اس بات کو ناظرین یاد رکھیں کہ عیسائی مذہب کے ذکر میں ہمیں اس طرز سے کلام کرنا ضروری تھا۔ یہ اب آخری دکھایا جائے گا نا، آخری جب بھی دکھایا جائے گا، رات کو بھی دکھایا جائے گا، تو اس میں گنجائش ہوگی اگر کچھ اوپر بھی چند منٹ ہو جائیں تو نکل جائے گا انشاءاللہ۔ عیسائی مذہب کے ذکر میں ہمیں اسی طرز سے کلام کرنا ضروری تھا جیسا کہ وہ ہمارے مقابل پر کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ در حقیقت ہمارے اس عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے جو اپنے تئیں صرف بندہ اور نبی کہتے تھے، اس کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور پہلے نبیوں کو راست باز جانتے تھے، کیونکہ قرآن کریم نے سب نبیوں کو راست باز قرار دیا، جس عیسیٰ کو پیش کیا ہے وہ بھی راست باز سمجھتا تھا، اور آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان رکھتے تھے، اور آن حضرت کے بارے میں پیشگوئی تھی۔ بلکہ ایک شخص یسوع نام کو بلکہ کیا کرتے ہیں پادری؟ ایک شخص یسوع نام کو مانتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، وہ اور ہی چیز ہے، کوئی ان کے تصور کی پیداوار ہے، جس کا قرآن ذکر نہیں، اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ جس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ کیا کرتا تھا ان کی زبان میں؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مکذب تھا، اور اس نے یہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ میرے بعد سب جھوٹے ہی آئیں گے۔ یہ بھی کہتے ہیں اس شخص کے متعلق جس کو قرآن رد کر رہا ہے۔ سو آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ قرآن شریف نے ایسے شخص پر ایمان لانے کے لیے ہمیں تعلیم نہیں دی، بلکہ ایسے لوگوں کے حق میں صاف فرما دیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو جس شخص کو خدا کہتا ہے کہ جہنم میں ڈالیں گے، اس کے متعلق میں نے بھی اگر اس لفظ استعمال کر دیا کہ جہنمی ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مسیح پر اطلاق ہی نہیں پاتا کیونکہ اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا، قرآن اس کی بریت کر رہا ہے۔ یہ تھی حکمت عملی جس سے آپ نے انگریز سلطنت کے دبدبے کو ایک طرف یوں پھینک کر، پاؤں کی ٹھوکر پر لے کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت غیرت دکھائی ہے اور آپ کے بدلے اتارے ہیں۔ اسی سبب سے ہم نے عیسائیوں کے یسوع کا ذکر کرنے کے بعد اس ادب کا لحاظ نہیں رکھا جو سچے، آگے عبارت یہاں ہوگی، سچے آدمی کی نسبت رکھنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے، اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے خدا نہیں ہے، ہاں خدا سے واصل ہے، اور ان کاملوں میں سے ہے جو تھوڑے ہیں۔ یعنی اتنے سے پاک اور کامل وجود کم ہوتا۔ ایک حوالہ اور پڑھ دوں، میں مسیح ابن مریم کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ میں روحانیت کی روح سے اسلام میں خاتم الخلفاء ہوں،
جیسے کہ مسیح ابن مریم اسرائیلی سلسلہ کے لیے خاتم الخلفاء تھے، جیسے کہ موسیٰ کے خلفاء میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ان کو خدا نے عطا کیا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں خدا نے مجھے وہ مقام بخشا ہے کہ میں ان کی بےعزتی کیسے کر سکتا ہوں اس حقیقی وجود کی۔ موسیٰ کے سلسلے اور محمدی سلسلہ میں ہوں، سو میں اس کی عزت کرتا ہوں جس کا ہم نام ہوں۔ پاگل کیوں ہو گئے ہو؟ میں کیسے اپنے ہم نام کو، اپنے ہم مثل کو گالیاں دے سکتا ہوں؟ اور مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا، بلکہ مسیح تو مسیح، میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں، کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اسی قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدسہ سمجھتا ہوں۔ کشتی نو روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 17-18۔ یہ آخری کہا تھا میں نے، ایک اور بھی پڑھ دیں دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک بزرگ نبی ہیں، اور بلا شبہ عیسیٰ مسیح خدا کا پیارا، خدا کا برگزیدہ اور دنیا کا نور اور ہدایت کا آفتاب اور جناب الہی کا مقرب اور اس کے تخت کے نزدیک مقام رکھتا ہے، اور کروڑ ہا انسان جو اس سے سچی محبت رکھتے ہیں اور اس کی وصیتوں پر چلتے ہیں اور اس کی ہدایت کے کاربند ہیں، وہ جہنم سے نجات پائیں گے۔ یہ ضمناً میں ان لوگوں کو بھی بتا دوں کہ جب میں نے وہ آیتیں پیش کی تھیں کہ وہ جو مسیح کے ماننے والے ہیں اور سچے اور پاک باز ہیں، ان کو ہم جہنمی نہیں کہہ سکتے، اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ خدا کہتا ہے کہ اس کے نزدیک اگر وہ راست باز ٹھہریں گے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر اقرار نہ کرے، راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ اس بات کو لوگ بھلا دیتے ہیں۔ مجھ پر یہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فہم قرآن کے خلاف میں نے گویا نعوذ باللہ کوئی بات کی ہے۔ بعض تو ایسے بزرگ ہیں جو میں جانتا ہوں بے حد ہی مخلص اور فدائی مسیح موعود کے عاشق اور خلافت کے تابع فرمان ہیں، انہوں نے تو محض اپنے تقوی کی وجہ سے لرز گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، پتہ نہیں کہیں یہ کیا بات دکھائی دے رہی ہے، اس لیے پوچھا ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو بیچارے کم علم ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات پر اچھل جاتے ہیں۔ ان کو میں بتا رہا ہوں اس پر غور کریں، اس فکرے پر۔ اور کروڑ ہا انسان جو اس سے سچی محبت رکھتے ہیں اور اس کی وصیتوں پر چلتے ہیں اور اس کی ہدایت کے کاربند ہیں، وہ جہنم سے نجات پائیں گے، کیونکہ وہاں دراصل اس دنیا میں ان کو کوئی عذر نہیں پکڑایا جا رہا کہ تم نے چونکہ مسیح پر ایمان لے آئے ہو اور نیک عمل کرتے ہو اس لیے تم اسلام سے آزاد ہو۔ یہ دلیل ہرگز نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے، قرآن اس کے خلاف ہے۔ کوئی انسان اس مذہب سے اور اس آخری اور پاک رسول سے جس کے بعد کوئی شریعت والا رسول نہیں، آزاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے تو اس کو کوئی قرآن کا علم نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان نہ لائے ہو بظاہر، مگر خدا کے نزدیک اس کی کوئی معذوری ہو، وہ بہتر جانتا ہے، تو وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں ہر گناہ بخش سکتا ہوں، وہ ایسے کا گناہ کیوں نہیں بخش سکتا جبکہ واضح طور پر کہہ بھی دیا ہو؟ فکر نہ کرو، اگر میرے نزدیک تم راست باز ٹھہرے تو میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ یہ اوپر کا معاملہ ہے، یہ خدا کی آنکھ سے دیکھ کر جو بات ہو رہی ہے یہ وہ ہو رہی ہے۔ جہاں تک دنیا کے اوپر مسلک چلے گا وہ یہی ہے کہ قرآن آخری کتاب، محمد رسول اللہ آخری واجب الاطاعت رسول، جو ان کا انکار کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر نجات کی راہیں بند کرتا ہے، اور اللہ کا پھر کام ہے مرنے کے بعد سب نے اس کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ کسی شخص سے کیا سلوک فرمائے۔ لیکن مسیح موعود نے ایک آیت قرآنی کا ترجمہ فرمایا دراصل یہاں کہ جو ایسے لوگ ہوں ان کے متعلق فرماتا ہے وہ جہنم سے نجات پائیں گے۔ اب جہنم سے نجات پانا بھی اور بات ہے، اور فلاح دارائن حاصل کرنا اور بات ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کم سے کم ہے جو کسی کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ میں جہنت سے نجات پانا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کافی نہیں ہے، بے انتہا مدارج ہیں اوپر تک، اور اسوہ رسول پر چلنے والے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر چلنے والے کے متعلق تو قرآن کریم یہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔
یہ بیچارے دنیا کے دوسرے مذاہب کے اگر پاک باز بھی ٹھہرے تو کچھ نجات بھی پا جائیں گے، کچھ اجر بھی پا جائیں گے، مگر ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کہ جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو اور آپ کی اطاعت کرنے والا ہو، فوزن عظیم آپ آ جائے گا، ایسے بلند مراتب پا جائے گا کہ ان کو نیچے سے دکھائی بھی نہیں دیں گے وہ مراتب۔ تو اس لیے قرآن کی آیات کو ان کے محل کے مطابق آپ سمجھیں تو نہ ان میں تضاد ہے، نہ قرآن کی فہم میں ایک شخص جو خدا کے خوف کے تابع قرآن کے ترجمے کرتا ہے کسی اور ایسے شخص کے ساتھ خواہ اس سے ادنا بھی ہو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس ادنا آدمی کا بھی اگر وہ اپنی توفیق کے مطابق خوف سے ترجمہ کرتا ہے، اس اعلیٰ مرتبے کے متقی کے ساتھ اختلاف ممکن نہیں ہے، نہ ہی قرآن آیات کا اندرونی کوئی اختلاف ہے۔ میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ مسیح موعود آخری بات کریں، اب اس پہ ختم کر دیں، ٹھیک ہے، کافی ہوگی۔ میں اس کو اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں اور میں نے اسے بارہا دیکھا ہے۔ ایک بار میں نے اور مسیح نے ایک ہی پیالے میں گائے کا گوشت کھایا تھا۔ یہ بھی ایک بہت کشفی حالت تھی یا رویا تھی یہ بتایا نہیں، مگر فرماتے ہیں ایک بار میں نے اور مسیح نے ایک ہی پیالے میں گائے کا گوشت کھایا تھا، اس لیے میں اور وہ ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں۔ اب گائے کا گوشت کیوں دکھایا گیا ہے؟ اس لیے کہ میرے خیال میں یہود نے گائے کی پرستش کر کے شرک کی بنیاد ڈالی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور مسیح شرک کے خلاف نبرد آزما تھے، تو وہ جو گائے کی پرستش کرتے تھے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا کر بتایا کہ یہ اس لائق ہے کہ اس سے یہ سلوک کرو، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اچھا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، خدا حافظ۔